بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتاتے چاہیں اسلام آباد کی جنرل نشست سے پی پی کے رانا محمود الحسن کامیاب۔ رانا محمود الحسن 224 ووٹ حاصل کر کے سینیٹر منتخب۔ رانا محمود الحسن کا تعلق ملتان سے ہے۔ فرزند حسین 79 ووٹ حاصل کر سکے۔ جنرل نشست پر 7 ووٹ مسترد کیے گئے۔ آپ کو بتاتے چاہیں اسلام آباد کی جنرل نشست سے پی پی کے رانا محمود الحسن کامیاب۔ رانا محمود الحسن 224 ووٹ حاصل کر کے سینیٹر منتخب۔ رانا محمود الحسن کا تعلق ملتان سے ہے۔ فرزند حسین 79 ووٹ حاصل کر سکے۔ جنرل نشست پر 7 ووٹ مسترد کیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد کی جنرل نشست سے پی پی کے رانا محمود الحسن کامیاب۔ رانا محمود الحسن 224 ووٹ حاصل کر کے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ رانا محمود الحسن کا تعلق ملتان سے ہے۔ فرزند حسین 79 ووٹ حاصل کر سکے۔ جنرل نشست پر 7 ووٹ مسترد کیے گئے۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے ہمارے نمائندہ سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل آج اسلام آباد میں جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہوئے اور اسلام آباد کی 2 نشستوں پر جو ہے وہ انتخابات ہوئے۔ اس ایک جنرل نشست پر انتخابات ہوئے جبکہ دوسرا ٹیکنوکریٹ نشست پر جو ہے وہ انتخابات ہوئے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی جنرل نشست پر ہونے والے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، تو وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ قرار پائے ہیں۔ رانا محمود الحسن جو ہے وہ امیدوار تھے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی جو ہے وہ رانا محمود الحسن کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں رانا محمود الحسن کا جو تعلق ہے وہ ملتان سے ہے۔ رانا محمود الحسن نے 224 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ اب سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل فرزند حسین نے جو ہے وہ 69 ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس نشست پر 7 ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے گئے اور اس سلسلے میں فارم 46 بھی جو ہے وہ اب جاری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ رانا محمود الحسن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ٹکٹ بھی دیا گیا تھا قومی اسمبلی کا، لیکن وہ قومی اسمبلی NA 150 سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور زین قریشی جو کہ شاہ محمود حسین قریشی کے صاحبزادے ہیں وہ اس نشست سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد کیونکہ مسلم لیگ نون سے کی طرف سے جو تھے اور اس کے رہنما تھے، لیکن پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور اب پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کے بعد اب سینیٹر بن چکے ہیں 2 بار۔ اب رانا محمود الحسن جو ہے وہ اب سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے رانا محمود الحسن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، لیکن اب مسلم لیگ نون ہی کی حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ ان کو ووٹ کاسٹ اور اب رانا محمود الحسن جو ہے وہ اسلام آباد کی جنرل نشست سے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ زہیب بخاری، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ میاں والی ہنگامہ آرائی کیس میں گرفتار دونوں خواتین 9 اور 10 مئی کے 4 مقدمات میں نامزد تھیں۔ میاں والی پولیس نے دونوں خواتین کو سرگودا منتقل کر دیا۔ دونوں خواتین انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش۔ پولیس کی جانب سے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دے گی۔ آپ کو بتاتے جائیں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ میاں والی ہنگامہ آرائی کیس میں گرفتار دونوں خواتین 9 اور 10 مئی کے 4 مقدمات میں نامزد تھیں۔ میاں والی پولیس نے دونوں خواتین کو سرگودا منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے زوار حسین سے۔ جی بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو میاں والی پولیس نے لاہور سے گرفتار کی اور ان کو آج خصوصی عدالت سرگودا میں پیش کیا گیا ہے، جہاں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو سرگودا جیل میں ہی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خاتون رہنما ہیں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ میاں والی ہنگامہ آرائی کیس میں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں مطلوب تھی۔ ان کو دونوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ بہت شکریہ زوار حسین آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محکمہ ایکسائز کو ہوش آ گیا۔ 27 ارب کے بقایا جات وصول کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ ڈی جی ایکسائز کا تمام ڈائریکٹرز کو فوری وصولیوں کے لیے اقدامات کا حکم۔ 27 ارب بقایا جات میں 21 ارب کی ریکوری ممکن ہے۔ تمام ETOs کیسز کی بہتر طریقے سے پیروی کر کے معاملات کا حل نکالیں۔ عدالتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری وصولیاں عمل میں لائی جائیں۔ خالی پلاٹوں بارے تمام سوسائٹی مالکان سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ مزید اپڈیٹ جانیں گے ہمارے نمائندے علی صاحب سے۔ جی علی صاحب بتائیے گا۔ جی بالکل، چند روز قبل یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے 27 ارب کے جو بقایا جات ہیں وہ مختلف شہریوں سے وصول کیے جانے ہیں، جن کی جانب سے کئی سال سے اپنا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، جس پر ڈی جی ایکسائز کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 21 ارب روپے ایسے ہیں جو قابل ریکور ہیں۔ تو ان تمام
ایسے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور جو کورٹ میں کیسز ہیں ان کی فوری طور پر پیروی کی جائے تاکہ اس کا فوری حل نکالا جائے. تمام جو پلاٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی تمام سوسائٹی مالکان سے رابطہ کیا جائے اور جو کیسز دفاتر میں پینڈنگ ہیں ان کی اپیلز کا بھی فوری فیصلہ کر کے ریکوری کی جائے. ڈی جی ایکسائز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو شہری ڈیفالٹر اپنے ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے اور اس سال میں تمام ریکوری جو ہے وہ وصول کی جائے. بہت شکریہ علی سعید آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 49واں اجلاس چیئرمین پلاننگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری. 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 8 ارب سے زائد فنڈز منظور. پبلک سیکٹر ملازمین کے لیے 2 ارب 54 کروڑ 41 لاکھ روپے منظور کیے گئے. سرگودا میں شاہپور بھیرا ملکوال روڈ کے لیے 51 روڈ 68 لاکھ روپے منظور. پل وزیری سے بھیرا کی کشادگی کے لیے 2 ارب 32 کروڑ 58 لاکھ روپے منظور کیے گئے. آپ کو بتاتے جائیں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 49واں اجلاس چیئرمین پلاننگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری. 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 8 ارب سے زائد کے فنڈز منظور کیے گئے. پبلک سیکٹر ملازمین کے لیے 2 ارب 54 کروڑ 81 لاکھ روپے منظور کیے گئے. شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار. شہر میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. شہریوں کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. شکیل سلطان کی رپورٹ دیکھیے. سلطان میں ناجائز منافع خوروں کا راج. ماہ سیام میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. مارکیٹ میں لہسن اور ادرک 600 جبکہ بھنڈی اور کچنار 400 روپے فی کلو ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں لہسن اور ادرک 550، کچنار 250 اور بھنڈی 310 روپے فی کلو مقرر ہیں. مارکیٹ میں ہری مرچ 240، پیاز 160 اور ٹماٹر 120 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری نرخ نامہ میں ہری مرچ 100، پیاز 155 اور ٹماٹر 70 روپے فی کلو مقرر ہیں. مٹر 100، کھیرے 80 اور آلو 60 روپے فی کلو دستیاب ہیں. مارکیٹ میں مختلف اقسام کے انگور 800 سے 1600 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں جبکہ سیب 200 سے 400 روپے فی کلو ہیں. کھجور 600 سے 800، اسٹرابری 400 اور تربوز 160 روپے فی کلو دستیاب ہیں. مارکیٹ میں خربوزہ 120 سے 200 روپے کلو اور کیلے 160 سے 240 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں. شہر میں چکن 550 سے 620 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. بات کریں گے جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار. معصوم بچے ہوئے شکار. ملتان میں خسرہ اور نمونیا کا مرض بڑھنے لگا. 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے باعث ایک اور بچہ لقمہ اجل بن گیا. بہاولپور میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 12 کیسز رپورٹ ہوئے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملتان میں نمونیا جان لیوا بن گیا. شہر میں 24 گھنٹے کے دوران ایک اور بچہ نمونیا کے باعث جان کی بازی ہار گیا. رواں سال شہر میں نمونیا کے باعث جان بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 64 ہوگی. 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 3 بچے رپورٹ ہوئے. چلڈرن اسپتال میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن سے متاثر 11 بچے زیر علاج ہیں. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسپتال میں داخل بچوں کا علاج جاری ہے. بہاولپور میں نمونیا کے کاری وار جاری. 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 12 مریض رپورٹ. رواں سال نمونیا کے باعث شہر کے مختلف اسپتالوں میں 1592 بچے لائے گئے. 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے باعث جان بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 87 ہوگی. وکٹوریہ اسپتال میں 60 اور سرسادی کباسی اسپتال میں 27 بچے جان بحق ہوئے. ملتان میں خسرے کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا. نشتر اسپتال میں 4، چلڈرن کمپلیکس میں 12 مریض رپورٹ. شہر کے مختلف اسپتالوں میں خسرے سے متاثرہ 45 مریض زیر علاج ہیں. شہر میں 20 مارچ سے اب تک خسرے سے متاثر 212 بچے رپورٹ ہوئے ہیں. شہر سلطان میں رورل ہیلتھ سینٹر انتظامیہ کی نااہلی. ہیلتھ سینٹر میں شوگر کی انسولین 1 سال سے نایاب. دور دراز سے سفر کر کے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا. علی حسن کی رپورٹ دیکھیے. شہر سلطان کے رورل ہیلتھ سینٹر میں شوگر کی انسولین 1 سال سے نایاب ہے. دور دراز سے سفر کر کے آنے والے مریض شدید مشکلات سے دوچار ہیں. ہسپتال میں انسولین نہ ہونے کے باعث شوگر کے مریض شدید پریشان. شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالیں یا مہنگی انسولین خریدیں. ہسپتال میں انسولین موجود نہیں. مارکیٹ میں انسولین کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے. سال تھی گیا بس میں کو نہیں ملی. حکومت کی میری عرض ہے میں آج جو بندہ دیتے بیٹھے ہو سر میری ہی حالت ہے میں ٹبر پالا میں شوکار گنا 1100-1200 میں کو دینا میں کیا کرا میں تنگ آئی دنیا تو مہربانی کرے حکومت میں کچھ شکر ٹکا ملتا رہا ونجے مہربانی حکومت دی. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے رورل ہیلتھ سینٹر میں انسولین کو جلد فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین کاوش سلیم کے ساتھ علی حسن، روہی، شہر سلطان.
محکمہ پاسپورٹ کی مبینہ نااہلی، پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ تاحال برقرار، کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی درخواست گزاروں کو پاسپورٹ نہ مل سکا، شہری پاسپورٹ دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی غفلت یا پھر نااہلی، پاسپورٹ کے منتظر شہری طویل انتظار پر مجبور ہیں۔ ملتان میں 1 سال سے نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری مسائل کا شکار ہے۔ پاسپورٹ مقررہ مدت میں ملنے کی بجائے کئی ماہ سے تاخیر کا شکار ہیں۔ ریجنل پاسپورٹ آفس میں آئے شہری کہتے ہیں کہ دہاڑی توڑ کر دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ابھی تک مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ یہ دیکھیں، یہ میرا پاسپورٹ، میں نے رسید ملی ہوئی ہے اور میرے بیٹے نے ارجنٹ نہیں کروایا، ویسے کروایا، یہ 11/12 کو کرایا اور آج تاریخ ڈیلیوری تھی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ محکمہ نے تمام پاسپورٹس کی فیسیں تو بڑھا دی ہیں، لیکن مسائل کے حل پر توجہ نہیں دی۔ پاسپورٹ دفاتر میں خواتین اور بزرگوں کو کئی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ بیرون ملک جانے والے نوجوان محکمہ کی نااہلی کے باعث انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فیسیں تو بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ ٹائم پہ دیتے بھی نہیں ہیں، لیٹ بہت کر دیتے ہیں۔ فیسیں بھی بڑھ گئی ہیں، بعض لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ آتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ادھر خواری زیادہ ہوتی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پاسپورٹ کی ڈیلیوری میں تاخیر کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اب بات کریں گے بہاول نگر کی پولیس کی تھانہ گھمنڈ پور کی حدود میں بڑی کارروائی سامنے آئی۔ خطرناک کیمیکل ڈور بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ ڈور لاہور سمیت پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں بھیجی جاتی تھی۔ پولیس نے بڑی تعداد میں ڈور کی چرخیاں قبضے میں لے لیں۔ فیکٹری مالک محمد طارق گرفتار اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے جائیں، بہاول نگر میں پولیس کی تھانہ گھمنڈ پور کی حدود میں بڑی کارروائی سامنے آئی۔ خطرناک کیمیکل ڈور بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ ڈور لاہور سمیت پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں بھیجی جاتی تھی۔ پولیس نے بڑی تعداد میں ڈور کی چرخیاں قبضے میں لے لیں۔ فیکٹری مالک محمد طارق گرفتار اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم، بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ تھانہ گھمنڈ پور پولیس کی بڑی کارروائی کی گئی ہے اور لاہور سمیت پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں قاتل ڈور بھیجے جانے والی اور بنانے والی فیکٹری جو ہے اس کا مالک بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ چالو حالت میں جو فیکٹری بھی جو ہے وہ اس کو سیل بھی کر دیا گیا۔ یہاں سے جو سامان برآمد ہوا اس میں کیمیکل خطرناک ڈور ہیں مختلف اقسام کی، جبکہ دیگر جو فیکٹری میں سامان ہے وہ بھی برآمد ہوا اور ایک ملزم جو ہے جو کہ فیکٹری مالک بتایا جاتا ہے اور یہ قصور کا رہائشی ہے اور اس نے بہاول نگر آ کر جو ہے ایک دور دراز آبادی سے ہٹ کر جو ہے ایک یہ فیکٹری بنائی گئی تھی اور یہاں پر جو قاتل ڈور ہے، کیمیکل خطرناک ڈور ہے، اس کو جو ہے بڑے پیمانے پر اس کی تیاری کرتا تھا اور یہاں سے باقاعدہ اس فیکٹری میں جو ڈور ہے وہ پنجاب کے دیگر شہروں میں لاہور اور فیصل آباد سمیت جو ہے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو ہے یہ سپلائی کرتا تھا۔ پولیس نے جو ہے وہ مخبری پر یہ کامیاب کارروائی کی ہے اور جو ملزم ہے اس کا نام طارق بتایا جاتا ہے۔ یہ قصور کا رہائشی ہے جبکہ اس نے فیکٹری بہاول نگر کے علاقے میں بنائی ہوئی ہے اور پولیس نے جو باقاعدہ مقدمہ بھی درج کر لیا، جو سامان ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بہاول نگر میں مسیحی برادری کے درجن افراد کا ایسٹر اور ہولی کے تہوار کے موقع پر امدادی رقوم کے چیک کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سی ایم صاحبہ نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہندو کمیونٹیز کو ہولی کے موقع پر 700 گھرانوں کو جو فی کس 10,000 روپے کی مد میں جو ڈیزرو لوگ تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا۔ تو وہ گرانٹ آئی ہوئی تھی بہاول نگر میں بھی، تو جو وہ گرانٹ آئی تھی جو ہماری مستحق بیوگان تھی یا مستحقین لوگ تھے جو ہے وہ۔ اب بات کریں گے بہاول نگر کی یونیورسٹی کی طالبہ کو اغوا کر کے زیادتی کا افسوسناک واقعہ۔ ملزم نے طالبہ کو یونیورسٹی سے گھر جاتے ہوئے اغوا کیا تھا۔ اوباش نے زیادتی کے ساتھ لڑکی کی نازیبہ تصاویر بھی بنائی۔ ملزم نازیبہ تصاویر کے ذریعے طالبہ کو بلیک میل بھی کرتا رہا۔ طالبہ کی رپورٹ پر مقدمہ درج، پولیس کی کارروائی جاری۔ ملزم نے عبوری ضمانت قرار رکھی ہے۔ پولیس موقع کی واقعے کی میرٹ پر تفتیش کر کے طالبہ کو انصاف فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زیادتی کے واقعے کا نوٹس، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کا ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کا حکم۔ درندہ صرف افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مستحق نے آپ کو بتاتے جائیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ بہاول نگر یونیورسٹی کی طالبہ کو اغوا کر کے زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس پر مزید اپڈیٹ جانیں گے ہمارے نمائندہ قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بہاول نگر میں اسلامی یونیورسٹی کیمپس کی ایک طالبہ
جو بتایا جاتا ہے جس کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے خلاف واقعے کے خلاف جو ہے وہ تھانہ بی ڈویژن میں باقاعدہ FIR بھی درج کی کر لی گئی ہے، جبکہ ملزم جو ہے وہ اس نے عبوری ضمانت کر لی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ طالبہ جو ہے وہ کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد واپس جو ہے اپنے ہاسٹل سے آ رہی تھی۔ رکشے میں جو ہے اس ملزم نے اس خاتون کو بٹایا اور بعد میں جو ہے دور ایک مقام پر لے کے گیا جہاں پر دیگر ساتھیوں کی مدد سے اس طالبہ کو جو ہے اس اپنی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہاں پر جو ہے اس کو نازیبہ تصاویر بھی بنائی گئی ہے۔ اب ملزمہ جو ہے وہ خاتون بچی جو ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاسٹل جا رہی تھی اور رکشے میں بیٹھنے جو ہے اس ملزم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ساتھ جو ہے اس کو اغوا کیا تھا اور پورے ایک مقام پر لے جا کر اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا۔ اس واقعے پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی نوٹس لیا ہے اور ملزم جو اس وقت جو ہے عبوری ضمانت پر پولیس جو ہے مزید تفتیش بھی کر رہی ہے۔ جو ملزم کا تعلق تھا ڈونگا بونگا سے بتایا جاتا ہے کہ ڈونگا بونگا کی حدود کا وہ رہائشی ہے۔ جی بہت شکریہ قاسم علی شاہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے ملتان کی PHA کا کینٹینز اور پارکنگ سٹینڈز کی نیلامی کا فیصلہ۔ مختلف پارکوں کے 14 پارکنگ سٹینڈز اور 7 کینٹینز کی نیلامی ہوگی۔ نیلامی میں شاہ شمس پارک، گول باغ سمیت دیگر کی کینٹینز شامل۔ جناح پارک، شاہ شمس پارک، مدنی پارک کے پارکنگ سٹینڈز نیلام ہوں گے۔ نیلامی کا انعقاد 6 اپریل کو PHA ہیڈ آفس میں کیا جائے گا۔ عید میں چند دن باقی لیکن مہنگائی کی وجہ سے احمد پور میں کے بازار اور دکانیں ویرانی کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ عابد حسین بتائیے گا۔ جی بالکل، میں احمد پور لمحہ کے ایک مین بازار میں موجود ہوں۔ جیسا کہ عید میں چند دن رہ چکے ہیں لیکن بازار اور دکانیں بالکل ویران پڑی ہیں اور ہم ایک دکاندار کے پاس موجود ہیں، ان سے مزید مسائل جانیں گے۔ جی بالکل، عید کی آمد ہے۔ ہم نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پر ہمارے پاس کوئی گاہک نہیں ہے۔ بازار اور دکانیں بالکل ویران ہیں۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ ہر عام شہری عید کی خوشیاں منا سکے۔ جی ہمارے ساتھ خریداری کے لیے آنے والے ایک گاہک بھی موجود ہیں، مزید ان سے بھی جانیں گے۔ یہ مہنگائی اتنی ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں، کہاں سے اتنی چیزیں خریدیں گے، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں میرے، اور اس لیے جو ہے نا ہم بازار میں جا نہیں سکتے۔ جی آپ کیا بتائیں گے؟ جی مہنگائی ہے، سارے اتنی کہاں سے خرید کے لے آئے ہیں، اتنی مہنگائی ہے حد سے زیادہ۔ گھر والے کہتے ہیں خالی چلے جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں لے کے جاتے۔ جی جیسا کہ آپ نے خریداری کے لیے آنے والے گاہکوں کی بھی بات سنی اور جبکہ دکان۔ بہت شکریہ عابد حسین، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتاتے جائیں کہ بھکر DC آفس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد۔ سینکڑوں سائلین شریک اپنی درخواستیں پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد نے سائلین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے۔ ہر ماہ کے آغاز میں عوامی خدمت کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ایک چھت تلے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کھلی کچہری میں افسران کی کارکردگی کھل کر سامنے آتی ہے۔ ملتان میں قائم رمضان بازار عوامی ریلیف کا ذریعہ، 17 سے زائد اشیاء پر سبسڈی۔ رمضان بازاروں میں شہریوں کا جم گفی۔ ڈپٹی سیکریٹری انڈسٹریز محمد مرتضی کا رمضان بازار کا دورہ۔ رمضان بازار میں کاؤنٹرز کا معائنہ اور اشیاء خورنوش کا معیار چیک کیا۔ ADCR فیضان احمد ریاض نے انتظامات کا بریفنگ دی۔ ریلیف کے لیے رمضان بازار میں مثالی انتظامات ہیں۔ عید الفطر تک رمضان بازار میں حکومتی سبسڈی دی گئی ہے۔ عیسیٰ خیل میں PMDC کی جانب سے کالا باغ میں راشن کی تقسیم۔ کم آمدن مزدور اور بیواؤں میں 350 راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ آپ کو بتاتے جائیں عیسیٰ خیل PMDC کی جانب سے کالا باغ میں راشن کی تقسیم۔ کم آمدن مزدور اور بیواؤں میں 350 راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔